بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 113 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مخصص متصل اور مخصص منفصل کے حوالے سے۔ چونکہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے مخصص کی دو قسمیں آتی ہیں، البتہ یہ مخصص لفظی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مخصص متصل اور دوسرا ہے مخصص منفصل۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ دونوں میں ایک وجہ اشتراک ہے کہ دونوں کے دونوں متکلم کی مراد جدی سے کاشف ہوتی ہے، اور البتہ ان میں ایک جہت افتراق ہے، دونوں میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ مخصص متصل میں کیا ہے، اصلاً عام کا ظہور منعقد نہیں ہوتا، لیکن مخصص منفصل میں عام کا ظہور منعقد ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کے بعد جب خاص آتا ہے تو خاص کا ظہور جب عام کے ظہور کے ساتھ تعارض کر جاتا ہے، تو اس تعارض کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ خاص کے ظہور کو عام کے ظہور پر مقدم کرتے ہیں۔ البتہ کیوں مقدم کرتے ہیں؟ ہم نے کلی طور پر دو نظریے بیان کیے تھے، ایک نظریہ مرزا نعینی کا تھا اور دوسرا نظریہ صاحب کفایہ کا تھا۔ مرزا نعینی نے فرمایا کہ ہم اس اعتبار سے مقدم کریں گے، خاص جو ہے وہ عام پر قرینہ بنے گا، لیکن صاحب کفایہ کے نزدیک ہم نے بیان کیا تھا کہ ان کے نزدیک چونکہ عام کا ظہور جو ہے وہ قوی ہوتا ہے لیکن خاص کا ظہور اقویٰ ہوتا ہے، لہذا اقویٰ ظہور جو ہے وہ قوی ظہور پر مقدم ہو جائے گا۔ اب یہاں سے بیان کریں اس کی علت کیا ہے کہ ہم عام کے ظہور پر خاص کے ظہور کو مقدم کیوں کرتے ہیں۔ مطلب کلی طور پر ہمارے سامنے چار طرح کے ظہور آتے ہیں جو کہ ہر کلام کے اندر پائے جاتے ہیں، صرف عام اور خاص کے بعد کی بات نہیں بلکہ ہر کلام کے اندر ہمارے سامنے کلی طور پر چار طرح کے ظہور ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ظہور تصوری، دوسرا ہوتا ہے ظہور تصدیقی متزلزل جس کو ظہور تصدیقی مرائی بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے ظہور تصدیقی استعمالی، اور چوتھا ہوتا ہے ظہور تصدیقی جدی۔ فرماتے ہیں یہ تقریباً چار طرح کے ظہور ہیں جو تقریباً ہر متکلم کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ اب ان کی ہم الگ الگ تعریفیں بیان کریں گے کہ کون سے ظہور سے کیا مراد ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ظہور تصوری کا، فرماتے ہیں کلام کے مفردات کا اپنے معانی میں ظہور، جتنے بھی ہمارے سامنے مفردات آتے ہیں ہر کلام کے، اس کا جو اپنے معانی میں ظہور ہوتا ہے اس کو ہم ظہور تصوری کا نام دیتے ہیں۔ اور ظہور تصدیقی مرائی یا ظہور تصدیقی متزلزل کیا ہوتا ہے کہ متکلم کا ایک کلام بیان کرنا کہ اس کے بعد کسی دوسرے ظہور کا امکان ہے۔ متکلم ابھی کلام بیان کر رہا ہے، ابھی اس کا کلام مکمل نہیں ہوا، فرماتے کلام مکمل ہونے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کا اگر کوئی ظہور سمجھ لیتے ہیں کہ متکلم یہ کہنا چاہ رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے ظہور تصدیقی مرائی، یعنی کیا ہوگا متزلزل ہوگا، ابھی اس کا ظہور متعین نہیں ہوگا۔ جب اس کے بعد کیا متکلم اگر خاموش ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ، تو اس صورت میں ہمارے سامنے جو ظہور آئے گا اس کو ہم نام دیں گے ظہور تصدیقی استعمالی، کے متکلم نے اس ظہور کو اس معنی میں استعمال کیا۔ اس کو انشاءاللہ پھر اگلے سبق بیان کریں، اور آخر ہمارے سامنے آتا ہے ظہور تصدیقی جدی، کے جہاں پہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ متکلم نے اس کلام کے اندر ظہور رکھا ہے اور وہ یہ معنی مراد لینا چاہ رہا ہے، اس کے علاوہ اس نے کوئی اور معنی مراد نہیں لیا۔ اس کو ہم مراد جدی بھی کہتے ہیں، اس کو ہم ظہور جدی بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے دیگر نام ہیں جو کہ انشاءاللہ بعد میں آ جائیں گے۔ فرماتے وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ، فرماتے یہ جو ہم نے کہا کہ خاص کا ظہور عام کے ظہور پر مقدم ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الکلام مطلقا، ہر قسم کا کلام اس میں فرق نہیں ہے، العام وغیرہ، چاہے وہ کلام عام ہو یا کلام غیر عام ہو، یعنی جس قسم کا بھی کلام ہو، ہر متکلم کا جو کلام ہے لا یستقر لہ الظہور ولا ینعقد، فرماتے اس کا ظہور مستقر نہیں ہوگا اور اسی طرح اس کا ظہور منعقد بھی نہیں ہوگا، لیکن کس صورت میں؟ الا بعد الانتہاء منہ والانقطاع عرفا، فرماتے بعد اس کے جب وہ کلام ختم ہو جائے اور جب عرفاً جو ہے وہ کلام منقطع ہو جائے، متکلم پر کیا ہو جائے؟ سکوت طاری ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک سکوت طاری نہ ہوگا تب تک جو ہے وہ ہم اس کا ظہور ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر اس سے پہلے ظہور کی بات کریں گے تو یا وہ کیا ہوگا؟ ظہور تصوری ہوگا یا ظہور تصدیقی متزلزل ہوگا، یعنی واضح ظہور ہمارے سامنے نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر اس کا کلام منقطع نہیں ہو جاتا اور اس پر سکوت طاری نہیں ہو جاتا، کہ اس طرح علی وجہ لا یبقى بحسب العرف مجال لالحاقہ، فرماتے اس طرح کے عرف کے اعتبار سے وہاں پہ کوئی ایسی مجال اور کوئی ایسا امکان ہمارے پاس موجود نہ ہو، کس بات کا؟ لالحاقہ بضمیمۃ، کہ متکلم اس کو کسی ضمیمہ کے ساتھ ملحق کر دے۔ کون سا ضمیمہ؟ کہ تصلح لان تکون قرینۃ، جو اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ متکلم کے کلام کے لیے قرینہ بن سکے۔ کیسا قرینہ؟ کہ تصرفہ عن ظہورہ الابتدائی الاولی، جو اس کے ظہور ابتدائی اولی کو ایک دوسرے ظہور کی جانب پھیر دے۔ فرماتے یہاں پہ اس طرح کے ضمیمے کی کوئی مجال اور کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ آسان فارم میں کیا کہیں کہ متکلم کا کلام مکمل ہو چکا، اس نے اس کے ساتھ کوئی قید بھی نہیں لگائی، فرماتے جب تک اس نے کوئی قید نہیں لگائی تو اب یہاں پہ متکلم یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کے ساتھ ضمیمہ لگایا تھا، میں نے اس کے ساتھ فلاں قرینہ لگایا تھا جو کہ ظہور اول کو نہیں بلکہ دوسرے ظہور کو بیان کرا۔ فرماتے یہاں پہ اس طرح کے اعتبار کی کوئی ضرورت نہیں رہتی عرفاً۔
وَإِلَّا کا مطلب کیا، یعنی اگر متکلم کلام کرے اور کلام کے ساتھ کیا ہے، اس کا ظہور ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور اس نے کوئی قرینہ بھی نہیں لگایا، فرماتے فالکلام ما دام متصلا، جب تک کلام متصل ہو اور عرفن کیا ہے وہ کلام چلتا جا رہا ہے، یعنی ابھی کلام منقطع نہیں ہوا، ابھی کلام منتہی ہوا نہیں ہے، جب تک کلام چلتا جا رہا متکلم بات کر رہا ہو، فإن ظہورہ مرائی، فرماتے اس کا ظہور کیا ہوگا، ظہور مرائی ہوگا اور اس کا ظہور متزلزل ہوگا، جب تک کہ متکلم پر سکوت طاری نہیں ہو جاتا اور جب تک کہ وہ اپنے کلام کو منقطع نہیں کر دیتا۔ یہاں تک بات ہوگی ختم۔ آگے بیان کرتے فَإِنْ انْقَطَعَ، اگر متکلم کا کلام کیا ہو جائے، منقطع ہو جائے، یعنی متکلم پر اب سکوت طاری ہو گیا، اب ہم نے اس کے کلام کو دیکھنا ہے، فرماتے ہیں اب اس کے کلام ہمارے سامنے دو صورتیں آ جائیں، کون کون سی، فرماتے ہیں فَإِنْ انْقَطَعَ، متکلم کیا ہے، خاموش ہو جائے، لیکن مِن دُونِ وُرُودِ قَرِینَةٍ عَلَى خِلَافِهِ، اور اس نے اپنے اس کلام کے برخلاف کوئی قرینہ بھی وارد نہیں کیا، ہی سے مجھے کلام کی جانب ہے، متکلم نے اپنے کلام کے برخلاف کوئی قرینہ وارد نہیں کیا تو کیا ہوگا، استقر ظہورہ الاول، تو جو اس کلام کا ظہور اولی اور جو ظہور ابتدائی ہوگا وہ مستقر ہو جائے گا، وَنَعَقَدَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ، اور فرماتے ہیں اسی میں کلام کا ظہور جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا۔ یہاں تک بات ہوگی اس صورت کی کہ کوئی قرینہ نہیں آیا تو اس کا ظہور اول مستقر ہو جائے گا، لیکن وَإِن لَحِقَتْهُ الْقَرِینَةُ الصَّارِفَةُ، لیکن فرماتے ہیں اگر اس کے ساتھ قرینہ صارفہ آ جائے، کیسا قرینہ صارفہ، کہ تبدلا ظہورہ الاول الی ظہور آخر، جو پہلے ظہور کو دوسرے ظہور میں تبدیل کر دے، حسب دلالت القرینہ، اس قرینے کے اعتبار سے، چونکہ کلام کے ساتھ قرینہ آیا، متکلم پر سکوت طاری تو ہو گیا، لیکن اس نے کیا کر دیا، اپنے کلام کے ساتھ کسی قرینے کو متصل کر دیا، اب چونکہ یہاں پہ قرینہ آ گیا ہے، یہ قرینہ کیا کرے گا، پہلے ظہور کو دوسرے ظہور میں تبدیل کر دے گا، جب دوسرا ظہور آ جائے گا، فرماتے وَنَعَقَدَ حِینَئِذٍ عَلَى الظُّہُورِ الثَّانِی، اس صورت میں متکلم کی جو مراد ہوگی وہ ظہور ثانی میں ہوگی، اب یہاں پہ ہم ظہور اول کو نہیں لے سکتے، کیوں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ متکلم نے اپنے کلام کے ساتھ قرینے کو متصل کر دیا ہے۔ آگے فرماتے والذا، اسی بنا پر تو ہم کہتے ہیں کہ لو کانت القرینۃ مجملہ، اگر ہمارے سامنے کلام ہے، ہم اس قرینے کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے کلام آیا، متکلم پر سکوت طاری ہو گیا، کلام منتہی ہو گیا اور اس کلام کے اندر ایک قرینہ بھی موجود ہے، اب ہم نے اس قرینے کو دیکھنا ہے، وہ قرینہ کیا کرے گا، ہماری سمت کا تعین کرے گا کہ ہم نے کس کے مطابق عمل کرنا ہے، آیا ظہور اول ہوگا یا ظہور ثانی ہوگا، جو قرینہ کہے گا اس کے مطابق کلام کا ظہور منعقد ہو جائے گا۔ فرماتے لیکن والذا لو کانت القرینۃ مجملہ، اگر جو قرینہ آ رہا ہے جو کلام کے ساتھ متصل وہ قرینہ کیا ہو، مجمل ہو، یا پہلی صورت او ان وجد فی الکلام، یا قرینہ تو مجمل نہیں ہے لیکن ہمارے سامنے جو کلام آ رہا ہے اس کے اندر کیا ہے، ما یحتمل ان یکون قرینۃ، یا ہمیں کیا ہے، کلام ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے جس میں قرینہ بننے کا احتمال پایا جاتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ قرینہ بن سکے گا لیکن احتمال ہم دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ قرینہ ہو، فرماتے یہ والا قرینہ اوجب ذالک، یہ والا قرینہ واجب قرار دے گا کس بات کو، عدم انعقاد الظہور الاول، کہ اب پہلے والا ظہور منعقد نہیں ہوگا، ولا ظہور آخر، فرماتے نہ پہلا منعقد ہوگا اور نہ ہی دوسرا منعقد ہوگا، کیوں، اس لیے کہ بھائی قرینے نے کیا کرنا ہے، قرینے نے بتانا کہ پہلے ظہور پر عمل کریں دوسرے پہ، اب چونکہ قرینہ مجمل ہو چکا ہے یا کلام کے اندر ایسی چیز ہے جس کو ہم احتمالی قرینہ قرار دے سکتے ہیں اور وہ واضح بھی نہیں ہے، مجمل ہے، تو فرماتے نہ ہمارے نزدیک پہلا ظہور ثابت ہوگا اور نہ دوسرا ظہور ثابت ہوگا، نتیجہ فیعود الکلام برمتہ مجملہ، پورے کا پورا کلام کیا ہو جائے گا، مجمل ہو جائے گا اور ہم اس سے کسی بھی قسم کا ظہور اخذ نہیں کر سکیں گے۔ آگے فرماتے ہیں ھذا من ناحیۃ کلیۃ فی کل کلام، فرماتے ہیں کہ یہ ہر کلام میں ایسا ہوتا ہے، ومقامنا من ھذا الباب، اس باب میں ہمارا مقام وہ بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے، یعنی ہر متکلم کے کلام میں یہ کام ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے جب تک اس کا کلام ابھی جاری ہے، فرماتے ہیں اس کا ظہور متزلزل ہوگا، مرائی ہوگا، لیکن کلام اگر منقطع ہو گیا پھر ہم دیکھیں قرینے کو، اگر قرینہ میں کیا بیان کر دے اس بات کو کہ پہلے کا برخلاف تو اس کے مطابق عمل کریں گے، لیکن اگر قرینہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں کیا کریں گے، اسی ظہور اول کو لیں گے، اگر جو ہمارے سامنے قرینہ آ گیا اگر تو مجمل ہوا تو پورے کا پورا کلام کیا ہو جائے گا، مجمل ہو جائے گا، نہ ظہور اول ثابت ہوگا نہ ظہور ثانی ثابت ہوگا۔ فرماتے ہر کلام میں اور اس مقام پہ بھی ایسا ہی ہے، کیوں، لأن المخصص کما قلنا، اس لیے کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی کی کہ جو ہمارے سامنے مخصص آتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے، من قبیل القرینۃ الصارفہ، وہ کلام کے ظہور کو پھیرنے والا تھا، مخصص کا کام کیا ہے کہ وہ عام میں سے کچھ افراد کا اخراج حکم ہی کرتا ہے، یعنی مخصص کیا ہوتا ہے، قرینہ صارفہ ہی حقیقت میں شمار ہوتا ہے، پس فالعام لہ ظہور ابتدائی، بطور نتیجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ایسا کلام ہے جو کلام کیا ہے، عمومی ہے، اس کا ایک ظہور ابتدائی ہے، او بدوی، یعنی ہم اس کو کہتے ہیں ظہور ابتدائی ہے، ظہور بدوی ہے،
وہ کس چیز میں ہے؟ فی العموم، عام ہمیشہ اپنے عموم میں ظہور رکھتا ہے. فیکون مرائی، فرماتے ہیں عام کا یہ ظہور مرائی ہوگا، متزلزل ہوگا. کب تک؟ بے انقطاع الکلام و انتہائی، جب تک کہ کلام منقطع نہیں ہو جاتا اور جب تک کہ کلام ختم نہیں ہو جاتا تب تک اس کا ظہور کیا ہوگا؟ ہمارے لیے مرائی اور متزلزل ہوگا. عام جو ہے اس عموم میں ظہور رکھے گا جب تک کہ کلام اپنے اتمام تک نہیں پہنچ جاتا. اب آگے آ جائیں گے ہمارے سامنے دو صورتیں. فَإِن لَمْ يَلْحِقْهُ مَا يُخَصِّصُهُ، اگر تو فرماتے ہیں اس ظہور بدوی کے ساتھ متکلم کیا کرے؟ کسی چیز کو ملحق نہ کرے. کون سی چیز کو؟ کہ ما يُخَصِّصُهُ، جو اس عام کی تخصیص کر دے، ایسی کوئی چیز ملحق نہیں، کوئی ایسا کرینہ اس کے ساتھ نہ لگائے. فرماتے استقر ظہورہ الابتدائی، تو جو اس کا ظہور بدوی اور ظہور ابتدائی ہوگا وہی ہمارے نزدیک ثابت ہو جائے گا. یعنی کون سا والا؟ وَنَعَقَدَ عَلَى الْعُمُومِ، عام اپنی عمومیت پر باقی رہے گا. چونکہ عام کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے ادات عموم لگایا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم یہ بیان کرنا چاہتے تھے کلام عام میں ظہور رکھتا ہے، چونکہ اس کے ساتھ کوئی کرینہ نہیں آیا لہذا عام اپنی عمومیت پر باقی رہے گا. پہلی صورت. لیکن وَإِن لَحِقَتْهُ قَرِينَةُ التَّخْصِيصِ، لیکن اگر فرماتے ہیں کہ اس کلام عام کے ساتھ ایک قرینہ تخصیص متصل ہو جائے لیکن قبل الانقطاع، ابھی کلام متکلم ختم نہیں ہوا، کلام جاری ہے لیکن اس نے اپنے اس کلام کے ساتھ کیا کر دیا؟ ایک قرینے کو متصل کر دیا. فرماتے تبدل ظہورہ الاول، اب اس کا جو پہلا ظہور ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. اب اس ظہور اول کو ہم عکس نہیں کر سکتے، متکلم کا کلام جو عموم میں ظہور نہیں رکھے گا. ونعقد له ظہورہ آخر، فرماتے اس کا دوسرا ظہور منعقد ہو جائے گا حسب دلالت المخصص المتصل، مخصص متصل کی دلالت کے اعتبار سے اس کا جو دوسرا ظہور ہے وہ وہاں پر منعقد ہو جائے گا. کیا نتیجہ؟ اگر تو قرینہ نہیں لگا تو عام عموم میں ظہور رکھے گا، اگر قرینہ متصل آ جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ ہم بھی صرف مخصص متصل کی بات کریں، مخصص منفصل کی بات انشاءاللہ پھر آگے کریں گے. فرماتے جب ہمارے پاس کلام کے اندر ہی کلام ختم ہونے سے پہلے قرینہ متصل آ جائے، فرماتے اب کیا ہوگا؟ وہ ظہور اول باقی نہیں ہوگا بلکہ کلام جو ہے وہ ظہور ثانی میں متعاقد ہو جائے گا. اذن سے بیان کریں اپنی گفتگو کے نتیجے کو. فرماتے پاس بطور نتیجہ ہم کہہ سکتے ہیں کیا؟ فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر ولا ينعقد له ظہورہ فی العموم. فرماتے جو مخصص متصل ہوتا ہے اس میں اصلا جو ہے وہ عام میں ظہور ہوتا ہی نہیں ہے، اور ظہور نہ عام میں منعقد ہوتا ہے اور نہ ہی مستقر ہوتا ہے. کیوں بھئی؟ ابھی کلام چل رہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ جب تک کلام ختم نہ ہو تب تک عام کا ظہور ہوتا نہیں. ابھی کلام چل رہا تھا، عام نے اپنی عمومیت میں ظہور رکھنا تھا لیکن کلام ختم کرنے سے پہلے کیا ہوا؟ فوراً ہی ابھی کلام جاری تھا کہ ایک قرینہ آ گیا اور اس قرینے نے آ کر عام کی تخصیص کر دی. لہٰذا اب یہاں پر اصلاً کیا ہوگا؟ عام کا ظہور ہی منعقد نہیں ہوگا. یہ ہوگا مخصص متصل میں، بخلاف المخصص بالمنفصل، مخصص منفصل کے برخلاف. اس میں کیا ہوتا ہے؟ لأن الکلام بحسب الفرض، مخصص منفصل میں ہم کیا کہتے ہیں کہ عام ایک الگ کلام میں ہوتا ہے اور خاص ایک الگ کلام میں ہوتا ہے. فرماتے وہاں پہ ہم نے فرض اسی بات کو کیا ہوتا ہے کہ کلام جو ہوتا ہے قد انقطع، کلام منقطع ہو چکا ہے، عام کا کلام مستقل مکمل ہو چکا ہے لیکن بدون ورود ما یصلح للقرینۃ علی التخصیص، لیکن کلام کے بعد کوئی ایسی چیز وہاں پہ وارد نہیں ہوئی جو تخصیص پر قرینہ بن سکے. کیوں؟ اس لیے کہ کلام مکمل ہو چکا ہے. اب چونکہ کلام مکمل ہو چکا ہے اس کا تخصیص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، عام اپنا ظہور رکھے گا اور جو اس کے بعد خاص ہوگا وہ خاص اپنا ظہور رکھے گا. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے ہم کس کے ظہور کو مقدم کریں. فرماتے فَيَسْتَقِرُّ ظُهُورُ الْإِبْتِدَاءِ فِي الْعُمُومِ، مخصص منفصل میں کیا ہوگا؟ عام اپنے ظہور ابتدائی اور ظہور بدوی جو اس کا عموم ہے اس میں ظہور رکھ لے گا، لیکن غیر انہ اذا ورد المخصص المنفصل، فرماتے جب اس کے تھوڑی دیر بعد، 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، گھنٹے بعد یا کچھ دنوں بعد مثال کے طور پہ اگر وہاں پہ مخصص منفصل آ جائے جو اس کی تخصیص کر دے تو یزاحم ظہور العام، وہ عام جو اپنا ظہور منعقد کر چکا تھا اب یہ مخصص کیا ہوگا؟ اس عام کے ظہور کے ساتھ متعارض اور منافات رکھے گا. جب ان میں تعارض ہو جائے گا، جب ان میں منافات آ جائے گی، اب لازمی ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کے ظہور سے قدم ہٹا لیں اور ایک کے ظہور کو دوسرے پر مقدم کر دیں. فیقدم علیہ، فرماتے پس ہم کیا کریں گے؟ خاص کے ظہور کو عام کے ظہور پر مقدم کریں گے، لیکن من باب، اس باب سے کہ انہو قرینۃ علیہ، فرماتے کہ یہ جو مخصص منفصل آ رہا ہے یہ عام پر قرینہ بھی بن جائے گا اور کاشفۃ عن المراد الجدی، اور یہ متکلم کی مراد سے کاشف بھی ہو جائے گا. یہ بیان کرے گا کہ متکلم اصل عام کی بات نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ اپنی بات کو بطور خاص ہی بیان کرنا چاہ رہا تھا. لہذا اس کلام کا عام میں ظہور اب نہیں ہوگا، لہذا ہم عام کے ظہور سے قدم ہٹا لیں گے اور خاص کے ظہور کو عام کے
ظہور پر مقدم کر دیں گے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ کلام کے کلی طور پر 4 ظہور ہوتے ہیں، ایک ہے ظہور تصوری، دوسرا ہے ظہور تصدیقی متزلزل، اور تیسرا ہے ظہور تصدیقی استعمالی، اور چوتھا ہے ظہور تصدیقی جدی۔ فرماتے ظہور تصوری سے مراد کیا ہے کہ مفردات کا اپنے معنی میں ظہور، اس کو ظہور تصوری کہتے ہیں۔ اور ظہور تصدیقی متزلزل کیا ہوتا ہے کہ کلام کے ختم ہونے سے قبل جو ہے وہ اس کا کسی معنی میں بھی کلام چل رہا ہے، ابھی کلام مکمل نہیں ہوا، تو فرماتے ہیں کلام مکمل ہونے سے پہلے جو اس کا ظہور ہوگا ہم اس کو کہیں گے ظہور تصدیقی متزلزل، یا ظہور تصدیقی مرائی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور ظہور تصدیقی استعمالی کیا ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہے کلام کے ختم ہونے کے بعد کا ظہور، یعنی متکلم کا کلام منقطع ہو چکا، منتہی ہو چکا، اب اس کے بعد جو اس کا ظہور ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا ظہور تصدیقی استعمالی ہے۔ اور ظہور تصدیقی جدی کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کلام ختم ہونے کے بعد آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ مولا نے اس کو اس معنی میں ہی استعمال کیا، آپ کو یقین ہوگا تو اس بات کا اس کا فلاں معنی میں ظہور ہے، یعنی یہ مراد جدی سے کاشف ہوتا ہے یہ والا ظہور۔ آگے فرماتے ہیں مخصص جو ہوتا ہے وہ کلام کے لیے قرینہ واقع، تو اس میں 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ مجمل ہوگا یا واضح ہوگا۔ اگر وہ مخصص جو ہے وہ مجمل ہوگا تو اس صورت میں نہ اس کا پہلا ظہور ثابت ہوگا نہ دوسرا ظہور ثابت ہوگا، لیکن اگر وہ مخصص واضح ہوگا تو فرماتے ہیں وہ قرینہ صارفہ بنے گا اور پہلے ظہور کو دوسرے ظہور میں تبدیل کر دے گا، نتیجہ کلام جو ہے وہ پہلے ظہور میں نہیں بلکہ دوسرے ظہور میں منعقد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر مخصص متصل ہو تو عام کے ظہور سے قبل خاص کا ظہور ثابت ہو جائے گا، یعنی عام کا ظہور ہونے نہیں پائے گا کہ خاص کیا کرے گا اپنے ظہور کو اس سے پہلے بیان کر دے گا، اور عام کا ظہور مرائی اور متزلزل ہوگا، کیوں ابھی کلام جاری ہے اور کلام مکمل ہونے سے پہلے کیا ہوا تخصیص آ گئی ہے۔ لیکن اگر مخصص منفصل ہو تو فرماتے عام کا ظہور استعمالی ثابت ہوگا، لیکن مخصص سے منفصل آنے سے کیا ہوگا؟ عام کے اور خاص کے ظہور میں تنافی ہو جائے گی، تعارض ہو جائے گا۔ اس تنافی اور تعارض کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جس کا ظہور جدی ہے، جو مراد متکلم سے کاشف اور قرینہ بن رہا ہے، وہ چونکہ خاص ہے اس کو ہم عام پر مقدم کر دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔